السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی میشا خان. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. جی تو پیش ہے ہجر جانا کی ایپیسوڈ 27. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے. اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل فار ڈیلی ایپیسوڈس. چلو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. ہجر جانا، تحریر امیشا خان، قسط 27. آج ریحان خان اور حور کی رخصتی تھی. خان حویلی اور بڑی حویلی میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. ریحان خان کے سخت فیصلے پر خان حویلی اور بڑی حویلی میں کوئی بھی رسم نہیں کی گئی تھی. ریحان خان کا سختی سے حکم تھا کہ نہ ہی کسی کو انوائٹ کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی تقریب رکھی جائے گی. بس سادگی سے حور کو خان حویلی سے بڑی حویلی میں لایا جائے گا، جس پر روحا اور زویا نے خوب واویلا مچایا تھا. وہ اپنے اکلوتے لالا کی شادی اتنی سادگی سے بالکل نہیں چاہتی تھیں، لیکن اتنے واویلے کے باوجود ریحان خان کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے. حور اپنے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی. اس نے صبح سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا. اسے روتا دیکھ ہالے اور صبیحہ بیگم بھی بار بار اس کے ساتھ مل کر رونے کا شغل فرما رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صبیحہ بیگم اسے بہت محبت اور پیار سے سمجھاتی باہر انتظامات دیکھنے گئی تھی، اور اب وہ اکیلی بیٹھی دوبارہ سے رونے کا شغل فرما رہی تھی. کسی سوچ کے تحت حور نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور سائیڈ پر پڑے فون کی طرف دیکھا. شاہیان، لالا تو میری بات مانیں گے نا؟ حور نے معصومیت سے روتے اپنے سرخ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو رگڑ ڈالا اور جھٹکے سے فون اٹھا کر شاہیان خان کا نمبر ملانے لگی. حور نے 2 دفعہ کال کی تھی، لیکن دوسری طرف سے کسی نے بھی کال پک نہیں کی تھی. حور دوبارہ زور زور سے روتی شاہیان خان کا نمبر ڈائل کرنے لگی. ریحان خان، جو کہ شاہیان خان کے روم میں اس سے زمینوں کے بارے میں استفسار کرنے آیا تھا. شاہیان خان روم میں نہیں تھا. پھر اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ سمجھ چکا تھا کہ شاہیان خان شاور لے رہا ہے. اس سے بعد میں ملنے کی غرض سے ریحان خان واپس جانے کے لیے پلٹا تھا، لیکن پھر فون کے رنگ ہونے کی آواز کو سن کر ٹھٹک کر رکا. اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، جس پر شاہیان خان کا موبائل پڑا تھر تھر کانپ رہا تھا. موبائل کی اسکرین پر لکھے "حور گڑیا" کو دیکھ کر ریحان خان نے استہزائیہ انداز میں آئی برو اچکائی تھی. "تم سے یہی امید تھی میری بیوقوف ڈارلنگ." ریحان خان نے سر جھٹکتے استہزائیہ انداز میں سوچتے موبائل کو اٹھاتے کال پک کی تھی. لالا کال پک کرتے ہی دوسری طرف سے حور کی سسکیاں عروج پر تھیں. ریحان خان اپنے ہونٹ آپس میں پیوست کیے چہرے پر سنجیدگی سجائے حور کا رونا ملاحظہ کر رہا تھا. "لالا، مجھے رخصتی نہیں کرنی." حور نے روتے اٹکتے بمشکل کہا تھا. "لالا پلیز کچھ کریں، مجھے ان ڈریگن کے ساتھ رخصتی نہیں کرنی. مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے. پلیز، میں تو آپ کی گڑیا ہوں نا، اب میری بات مانیں گے نا؟" حور نے روتے التجائی انداز میں کہا تھا. حور کے الفاظوں کو سن کر ریحان خان کا ماتھا غصے سے ٹھنکا تھا. اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں. "لالا مجھے" حور نے دوبارہ بولنا شروع کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ حور مزید روتی التجائیں کرتی، ریحان خان کا ضبط ٹوٹا تھا اور اس نے غصے سے اسے ٹوکا. "رخصتی تو آج ہو کر رہے گی حور." ریحان خان
اور جو یہ تم نے حرکت کی ہے اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو جانا، ریحان خان نے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ حور ریحان خان کی آواز کو سنتی بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اپنے سامنے کر کے اپنی حد سے زیادہ پھیلی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ موبائل کے دوسری طرف سے ریحان خان کی آواز آ رہی ہے۔ حور نے ہڑبڑا کر کال کٹ کرنی چاہی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کال کٹ کرتی، ریحان خان کی بھاری غصے میں بھری آواز اسپیکر سے گونجی تھی، خبردار اگر تم نے کال کٹ کی تو۔ حور اس کی بھاری آواز پر اندر تک لرز اٹھی تھی اور ہمت کرتی دوبارہ فون کان سے لگا گئی۔ کیوں نہیں کرنی رخصتی؟ ریحان خان نے اپنے غصے پر ضبط کرتے دانت پیستے پوچھا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، حور نے ہچکیاں لیتے معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ کیوں، میں تمہیں مارتا ہوں کیا جو تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ اس کے جواب پر ریحان خان نے چبھتے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ کا ڈانٹنا مارنے سے کم ہے کیا؟ حور نے آنسو صاف کرتے بسوری سی آواز میں کہا تھا۔ مجھ سے ڈرتی ہو اور مجھے جواب دینے سے بھی باز نہیں آتی؟ واہ کیا کہنے ہیں تمہارے جانم، ریحان خان نے استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد بلا فضول تمہیں نہیں ڈانٹوں گا، لیکن تمہاری بے وقوفانہ حرکتیں بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اب اپنا یہ رونا دھونا چھوڑو اور اچھی بیویوں کی طرح میرے لیے خود کو سجاؤ، کیونکہ آج تمہیں ریحان خان کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ریحان خان نے اپنا ماتھا سہلاتے نرمی سے کہا تھا۔ وہ حور کو مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے معاملے کو اپنی طریقے سے ہینڈل کرنے لگا۔ حور اب رونا چھوڑ کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ریحان خان کبھی کبھار ہی حور کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا تھا، لیکن نکاح کے بعد حور کے رونے پر غصہ کرنے کے علاوہ ریحان خان نے اس سے سختی نہیں برتی تھی، اس لیے حور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم آج ساری وہی چیزیں پہنو گی جو میں نے تمہیں دلائی تھیں، اور کسی بھی غیر عورت کی نگاہ تمہارے دلہن بنے سراپے پر نہیں پڑنی چاہیے۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے دلہن بنو گی۔ تمہارے اس روپ کو دیکھنے کا حقدار صرف میں ہوں۔ اگر میرے حق میں ملاوٹ ہوئی حور ریحان خان تو سزا کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ریحان خان حور کو اپنے پسندیدہ لباس اور اپنی باہوں میں تصور کرتا دلکشی سے مسکراتا اسے اپنے حق کی حفاظت کرنے کا کہہ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کشمیر کے سب سے اچھے پارلر سے تیار ہو کر برائڈل شوٹ کروانا تھا، حور نے لمبی سی ہچکی لیتے بسوری سی آواز میں کہا تھا۔ ابھی تم رخصتی نہ کروانے کے لیے واویلا مچا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے لالا کو سفارش کے لیے کال بھی کی تھی، اور اب تمہیں تیار ہونا اور برائڈل شوٹ یاد آ رہا ہے؟ حور کی بات کو سن کر ریحان خان نے بمشکل اپنا قہقہ دبایا تھا اور اپنی آواز کو سنجیدہ بناتے گہرا طنز کیا تھا۔ رخصتی اپنی جگہ، لیکن برائڈل شوٹ اپنی جگہ۔ آپ نے کوئی بھی رسم نہیں ہونے دی اور اب برائڈل شوٹ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ہی تو دلہن بننا تھا۔ اس کے طنز پر حور نے بچوں کی طرح بلکتے دہائیاں دی تھیں۔ حور کے جواب پر نہ چاہتے ہوئے بھی
ریحان خان دلکشی سے ہنسنے لگا۔ اس کے خوبصورت قہقہے کی آواز کو سن کر حور کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ میرے پاس آ جاؤ جانم، وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر روز نئی نویلی دلہن کی طرح خود اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گا اور تمہارا شوٹ بھی کروں گا، اور اس کے بعد ڈیلی گولڈن نائٹ بھی مناؤں گا۔ ریحان خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے باکی سے کہا تھا۔ ریحان خان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی حور شرما گئی تھی، لیکن اس کے آخری جملے کو سنتے ہی حور کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا اور اس نے فون اپنے سامنے کرتے جھٹ سے کال کٹ کر دی تھی۔ حور نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو باہر آنے کو بے تاب زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں آ رہا؟ حور اپنی تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے پریشانی کے عالم میں بول اٹھی، لیکن پھر دوبارہ اپنی رخصتی کا خیال آتے ہی اونچی آواز میں رونے لگ پڑی۔ مجھے نہیں کروانی رخصتی، حور نے مچلتے چھوٹے بچوں کی طرح روتے کہا تھا۔ دراصل وہ ریحان خان سے نہیں بلکہ ریحان خان کی شدتوں سے ڈر رہی تھی۔ نکاح کی رات اور اس روز گاڑی میں ریحان خان کی شدتوں کی ایک جھلک نے ہی حور کو پوری طرح بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ امائرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی مرر میں اپنے عکس کو دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس کے گلے اور بازوؤں پر شیشوں کا خوبصورت کام ہوا تھا۔ اس نے بالوں کو آگے سے خوبصورت سی بریڈ کی شکل دے کر پیچھے سے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر نیوڈ لپسٹک لگا رکھی تھی اور آنکھوں میں صرف کاجل کی لکیریں کھینچی ہوئی تھی۔ بس اتنی سی تیاری میں امائرا غضب ڈھا رہی تھی۔ وائٹ کلر میں وہ کوئی چاند سے اتری پری ہی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہالے اس کی بھرپور تعریفیں کر کے گئی تھی، لیکن امائرا خود کو مرر میں دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یاد پڑتا تھا جب بھی وہ وائٹ کلر پہنتی تھی تو حیدر ملک اس کی خوب نظریں اتارا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا وائٹ کلر بنا ہی امائرا کے لیے ہے۔ امائرا ملک فیملی اور عروہ کو یاد کرتی رو رہی تھی۔ اسے 2 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ لاہور واپس چلے گئے ہیں، وہ بھی اس سے ملے بغیر۔ تب سے ہی امائرا انہیں بہت مس کر رہی تھی اور بات بات پر رونے لگ جاتی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کے بابا اس سے ملے بغیر ہی لاہور واپس چلے گئے۔ میں انہیں فون کر لیتی ہوں نا، روتے ہوئے اچانک فون کا خیال آیا تو امائرا چٹکی بجاتی اٹھی تھی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، یہ خیال میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ میں انہیں کال تو کر سکتی ہوں نا۔ امائرا اپنے سر پر ہلکی سی چپت مارتی خود کو کوستی اپنے موبائل کو ڈھونڈنے لگ پڑی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے رکی تھی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا جب اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل تو ذاویان خان نے چھین لیا تھا اور اس دن کے بعد اسے واپس بھی نہیں کیا۔ امائرا دوبارہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی رونے لگ پڑی، لیکن پھر اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ غصے نے لے لی تھی اور وہ اپنے بڑے سے دوپٹے کو سنبھالتی دروازے کی طرف بڑھی۔ امائرا تن فن کرتی ہالے کے روم سے نکلی تھی۔ اس کا ارادہ ذاویان خان کے پورشن
میں جا کر اس سے 2 ہاتھ کرنے کا تھا، لیکن لاؤنج میں بیٹھے آغا جان واصف خان اور توصیف خان کو دیکھ کر معصومیت کا لبادہ اوڑھتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم آغا جان۔ امائرا نے آغا جان کے پاس پہنچتے آنکھیں ٹپٹپا کر سلام کیا تھا۔ آغا جان امائرا کو دیکھتے ہی اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے اس تک پہنچتے، اس کا ماتھا محبت سے چومتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ وعلیکم السلام، ہماری جان قربان ہماری بچی پر۔ آغا جان نے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کا سر تھپکتے کہا تھا۔ واصف خان اور توصیف خان بھی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوتے امائرا تک پہنچے تھے۔ ماشاءاللہ، میرا بچہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ واصف خان نے امائرا کے ہاتھوں کو چوم کر اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر امائرا کے سر سے واری تھی۔ توصیف خان نے بھی اپنی خوبصورت بھتیجی کا صدقہ اتارتے اس کے سر سے کئی نوٹ وارے تھے۔ امائرا اتنی محبت اور ان کے انداز پر دلکشی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ مبہوت ہوتے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان سب کو امائرا میں یوسف خان اور ملیحہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس ایک ہفتے میں امائرا کو خان حویلی والوں سے بہت محبت اور اپنائیت ملی تھی۔ اوہو آغا جان، آپ مجھ پر پیسے بعد میں واریے گا، ابھی میں ایک مشن پر جا رہی ہوں۔ آغا جان کو بھی اپنی جیب سے پیسے نکالتے دیکھ امائرا نے انہیں روکتے ڈرامٹک انداز میں کہا تھا۔ کیسا مشن؟ واصف خان اور توصیف خان نے ایک زبان میں پوچھا تھا۔ ایک بہت ضروری مشن، میں بس یوں گئی اور یوں آئی، امائرا چٹکی بجا کر کہتی مصروفانہ انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اوپر کی طرف جاتا دیکھ وہ تینوں ہی سمجھ چکے تھے وہ کہاں جا رہی ہے۔ آغا جان اس کی پشت کو دیکھتے گہرے مسکرائے اور واصف خان کی طرف دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو واصف جو ہم سوچ رہے ہیں؟ آغا جان نے واصف خان کی طرف دیکھتے رازدانہ انداز میں پوچھا تھا۔ جی آغا جان، سوچ تو میں بھی وہی رہا ہوں، لیکن آپ کا پوتا ایک نمبر کا الو کا پٹھا ہے، واصف خان نے سر جھٹکتے دانت پیستے کہا تھا۔ ہا ہا ہا، فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آغا جان نرمی سے کہتے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ امائرا زاویان خان کے پورشن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی امائرا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اندر داخل ہوتے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی شیر کی گفا میں جا رہی ہو۔ امائرا نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے زاویان خان کی تلاش میں نظر ادھر ادھر گھمائی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک کشادہ ٹی وی لاؤنج نظر آتا تھا جہاں بڑی اسکرین کا LED ٹی وی لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے کمفرٹیبل صوفے رکھے گئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں جدید ترین ساؤنڈ سسٹم بھی موجود تھا جسے دیکھتے امائرا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ امائرا قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی تھی جو اس کے مطابق زاویان خان کا بیڈ روم تھا۔ امائرا نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اپنا سر اندر کی طرف کر کے اندر جھانکا تھا۔ اندر جھانکتے ہی امائرا کی نظر سیدھا سامنے لگے زاویان خان کے بڑے سے پورٹریٹ پر پڑی تھی جس میں وہ پورے بلیک آؤٹ فٹ میں ملبوس
بائک پر بیٹھا بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زاویان کے پورٹریٹ کو دیکھتے امائرا نے ناک چڑھا کر ہری آنکھوں والا جن بڑبڑائی تھی۔ امائرا بنا آواز کیے اندر داخل ہوتی دروازہ واپس سے بند کر گئی۔ شکر ہے وہ جن یہاں نہیں ہے، میں جلدی سے اپنا موبائل ڈھونڈ لیتی ہوں۔ امائرا نے سوچتے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ سائڈ ٹیبل کے ڈراور کو کھولتی چیزیں الٹ پلٹ کر کے اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں پر موبائل نہ ملنے پر امائرا جھنجھلاتی دوسری سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ آج اسے اپنا موبائل ہر حال میں چاہیے تھا۔ امائرا نے اس ٹیبل کا پہلا ڈراور کھولا جس میں کچھ پیپرز تھے۔ امائرا ساری چیزیں باہر نکال کر بیڈ پر پھینکتی اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ اس ڈراور میں بھی اپنے موبائل کو نہ پاتے امائرا نے دوسرا ڈراور کھولا، جسے کھولتے ہی امائرا کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ ڈراور گن سے بھرا پڑا تھا۔ اتنی ساری گنز کو ایک ساتھ دیکھ کر امائرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ امائرا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑی اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان گنز کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ امائرا اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے ایک بھاری آواز گونجی تھی۔ امائرا نے چیخ مارتے پلٹ کر دیکھا جہاں زاویان خان اس سے 2 قدم کی دوری پر سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ زاویان خان کو دیکھتے ہی امائرا دوبارہ چیخ مارتی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ زاویان خان شرٹ لیس اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے امائرا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی قطروں کی صورت ٹپکتا اس کی گردن سے ہوتا چٹانی سینے پر پھسل رہا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر باتھ روم سے نکلا ہی تھا کہ اپنے بیڈ روم میں چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی امائرا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ زاویان خان اس کے چیخنے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کی پرواہ کیے بغیر ایک قدم اٹھاتا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ امائرا اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر زاویان خان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جو آئی برو اچکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امائرا کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ زاویان خان اپنی جگہ پر اسٹل ہوا تھا۔ امائرا کی سبز آنکھیں زاویان خان پر اپنا جادو کر چکی تھیں۔ زاویان خان اپنی جگہ پر اسٹل ہوتا امائرا کو دیکھ رہا تھا۔ میرا فون واپس کرو، امائرا اپنی گھبراہٹ کو سائیڈ پر کرتی پراعتماد لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آواز پر زاویان خان ہوش میں آتا آئی برو اچکا گیا۔ کون سا فون؟ زاویان خان نے کندھے اچکا کر لاپرواہ انداز میں پوچھا تھا۔ وہی فون جو تم نے عروہ سے چھینے تھے اور واپس بھی نہیں کیے، امائرا نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے چٹختے لہجے میں کہا تھا۔ اگر میں فون نہ دوں تو کیا کرو گی؟ زاویان خان نے امائرا کی آنکھوں میں دیکھتے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ تو میں آغا جان کو بتاؤں گی، امائرا نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ کیا بتاؤ گی؟ زاویان خان نے مزید ایک قدم اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا ہی فاصلہ تھا۔ زاویان خان کو اپنے قریب آتے دیکھ امائرا کی سانس اس کے حلق میں اٹکی تھی۔
میں انہیں بتاؤں گی کہ تم میرا فون واپس نہیں دے رہے، مجھ پر بلا فضول کا رعب جماتے ہو، اور یہ بھی بتاؤں گی تم میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو۔ امائرا نے ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھاتے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ کیسی بدتمیزی؟ جاویان خان نے آئیبرو اچکا کر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکاتے پوچھا تھا۔ جاویان کے سوال اور اسے اپنے چہرے پر جھکتا دیکھ امائرا گھبراتی سائیڈ سے نکلتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ آخر جاویان خان کے کمرے میں آئی ہی کیوں۔ امائرا نے روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ امائرا نے دوبارہ ہینڈل کو مروڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میرے روم میں آ کر واپس جانا اتنا آسان نہیں ہے امائرا خان۔ امائرا نے پلٹ کر جاویان خان کی طرف دیکھا جو دوبارہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ امائرا کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، تم مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے، میں بتا رہی ہوں۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی لیکن تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کروں گی۔ ویسے بھی آغا جان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے لاہور لے کر جائیں گے۔ امائرا انگلی اٹھا کر ہزیاتی انداز میں چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے اس کے سرخ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ فون کے نہ ملنے اور اپنی زندگی کے کنٹرول کو جاویان خان کے ہاتھ میں دیکھ امائرا خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ امائرا کے منہ سے باہر جانے اور اس پر تیزاب لاہور جانے کا سن کر جاویان خان کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ اس کے دماغ اور بازوؤں کی رگیں ابھرتی واضح ہونے لگی تھیں۔ جاویان خان نے ایک جھٹکے میں امائرا کو اس کے منہ سے دبوچ کر اپنے نزدیک کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں اپنے اس پورشن میں قید کر لوں ہاں؟ جاویان خان امائرا کے چہرے پر دہاڑا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی کھردری انگلیوں کو اپنے مومی گالوں میں دھنستے محسوس کرتے امائرا نے سسکی بھری تھی اور اس پر تیزاب اس کے چیخنے پر سہمتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ امائرا کو سہم کر اپنی آنکھیں بند کر کے آنسو بہاتے دیکھ جاویان خان نے اس کے چہرے کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ کو مروڑ کر اس کی پشت کے ساتھ لگاتے امائرا کو اپنے قریب کیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو جاویان خان۔ اس کی گرم جھلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے امائرا نے آنکھیں کھول کر اپنی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑ کر چبھتے لہجے میں کہا تھا۔ تمہارے معاملے میں میری کوئی حد نہیں ہے امائرا خان، تمہارے لیے میں ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ جاویان خان نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے جنونی انداز میں کہا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں آغا جان کو بتاؤں گی۔ امائرا نے اپنے دوسرے ہاتھ کو جاویان خان کے سینے پر مارتے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ کیا تم آغا جان کو یہ بھی بتاؤ گی کہ تم میرے بیڈ روم میں میرے اتنے نزدیک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی؟ جاویان خان نے دونوں کے درمیان فاصلہ جو کہ نہ کے برابر تھا کی طرف اشارہ کرتے پوچھا تھا۔ جاویان خان کے سوال پر امائرا کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے جاویان خان
کو خود سے دور دھکیلتی اس سے دور ہوئی تھی۔ جاویان خان بھی اس کے آنسوؤں کو دیکھتا اپنی گرفت اس پر ڈھیلی کر چکا تھا۔ جاویان خان کو خود سے دور کرتے امائرا دوبارہ دروازے کی طرف پلٹی تھی، لیکن دروازے کو دیکھ کر ہونٹ باہر نکال کر بچوں کی طرح بلکنے لگی۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ ایک جن کا کمرہ نارمل نہیں ہو سکتا؟ تو ایک نمبر کی بیوقوف ہے امائرا۔ امائرا خان اونچی آواز میں روتی خود کو اپنے دل میں کوس رہی تھی۔ جاویان خان نے امائرا کو دروازے کو دیکھ کر روتا دیکھ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ رونا بند کرو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ جاویان خان نے روبدار آواز میں کہا تھا، نہیں کروں گی۔ جاویان خان سے اپنا بازو چھڑواتے امائرا نے ضدی انداز میں کہا تھا، ٹھیک ہے، روتی رہو اور کھڑی رہو یہاں سارا دن۔ اس کی ضد پر جاویان خان نے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ریلیکس انداز میں کہا تھا، آئی ہیٹ یو جاویان خان، اللہ کر کے تم کشمیر کی کسی کھائی میں گر جاؤ۔ امائرا جاویان خان کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے کہتی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ امائرا کو اپنا رونا بند کرتے اور آنکھیں صاف کرتے دیکھ جاویان خان نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ دروازہ ایک کلک کی آواز سے خود بخود کھل گیا۔ دروازے کو کھلتا دیکھ امائرا تیزی سے باہر نکلنے لگی تھی، لیکن جاویان خان دوبارہ اسے بازو سے دبوچ کر اپنے مقابل کر گیا۔ تمہاری نفرت میں کمی نہیں آنی چاہیے امائرا خان، اگر تمہاری نفرت میں کمی آئی تو میں بھی نہیں جانتا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس لیے بار بار اپنی نفرت کا اظہار مجھ سے کرتی رہنا۔ جاویان خان امائرا کی آنکھوں میں دیکھتا پورے اصراریت سے کہتا۔ اس کا جواب سنے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امائرا اپنی پھیلی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ جاویان خان اس سے کیا کہہ کر گیا ہے۔ پاگل جن کہیں کا۔ جاویان خان کو ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دیکھ امائرا بلند آواز میں کہتی فوراً سے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ جاویان خان نے اپنی وارڈروب کھولی۔ اس کی وارڈروب میں سارے کپڑے بلیک کلر کے تھے۔ کسی احساس کے تحت جاویان خان نے وارڈروب کا دوسرا پٹ کھولا جس میں بلیک قمیص شلواروں کے درمیان کچھ دوسرے کلر کے کپڑے بھی تھے جو صبیحہ بیگم نے زبردستی اس کی وارڈروب میں رکھے تھے۔ ان سب کلرز میں جاویان خان کی نظریں وائٹ کلر کی شلوار قمیص پر اٹکی ہوئی تھیں۔ وائٹ کلر کی شلوار قمیص کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کا خوبصورت چاند کی طرح چمکتا چہرہ لہرایا تھا۔ جاویان خان اپنی سوچوں کو جھٹکتا وائٹ کلر کی شلوار قمیص اٹھا گیا۔ جی تو ویورز، دیٹس آل فار ٹوڈیز ایپیسوڈ، ہوپ یو لائک اٹ۔